اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ مکہ شہر سے کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی راہ میں خرچ۔ کھانے کو کچھ نہ تھا، نہ جانے کتنے وقتوں کا فاقہ تھا، مگر یہ کوئی نئی بات نہ تھی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان اللہ کے بندے کی زندگی کا معمول ہی یہی تھا۔ ہوس تھی ہی نہیں، اور صبر و شکر کا دامن کبھی چھوٹتا نہ تھا۔ اسی حالت میں حضرت والا گھر سے نکلے، مزدوری کی تلاش شروع کی، مگر مزدوری پر کام ڈھونڈنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مدینہ کے باہر نکل گئے، اس طرف جدھر کھجور کے باغات تھے۔ امید تھی کہ یہاں ضرور کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ چنانچہ دیکھا کہ کھجوروں کے ایک باغ میں ایک عورت پانی کا مینڈ بنا رہی تھی۔ اس کے قریب پہنچے، باتیں کیں تو معلوم ہوا باغ اسی کا ہے۔ باتوں باتوں میں یہ بھی معلوم ہوا کہ باغ میں پانی دینا ہے اور اسے ایک مزدور کی تلاش ہے۔ محنت کرو تو اللہ تعالیٰ رزق کے سامان کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسلام عمل کو بہت زور دیتا ہے، چاہے اللہ کے حقوق ہوں یا اس کے بندوں کے۔ اسلام کا درس عمل کا دیتا ہے، اسلام عمل کا درس دیتا ہے۔ باغ کی مالکن سے بات طے ہوئی تو اللہ کے وہ نیک بندے پانی کھینچتے اور پودوں کو سینچتے رہے، یہاں تک کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ کام ختم ہوا تو مزدوری ملی، چند سیر کھجور۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کتنے، مگر اندازہ ہے سیر 2 سیر سے زیادہ نہیں۔ کھجور لیے اللہ کے وہ نیک بندے، کل حلال کھانے والے، سیدھے خدمت نبوی میں پہنچے۔ تمام روح داد کہہ سنائی، اور اجرت پر جو کھجور ملے تھے اللہ کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے رکھ دیے۔ سرور کشور رسالت پر بھی جانے کتنے دنوں کا فاقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے کھجور کھانے شروع کر دیے۔ رات بھر مزدوری کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھجوریں کھانے والے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ نہیں کہ زندگی فقر و فاقہ کی نظر تھی، اس لیے کہ آمدنی نہیں تھی۔ آمدنی کے تو بہت سے ذرائع تھے۔ خیبر کی فتح کے بعد تو ہر مسلمان کی مالی حالت سدھر گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کرام کے دل پر وہ نقش بٹھا دیا تھا کہ منہ کا نوالا بھی ہو تو اللہ کی راہ میں دے دو۔ مما رزقناہم ینفقون کا درس صحابہ کرام نہ کبھی بھولتے ہی نہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی تو ہو بہو سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین خلیفہ وقت بھی بن گئے تو ان کی زندگی کا یہی عالم رہا۔ عبداللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت علی امیر المؤمنین تھے۔ ایک دن وہ ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی میری تلوار خریدتا ہے۔ سننے والوں کو حیرت ہوئی کہ امیر المؤمنین اور اپنی تلوار فروخت کر رہے ہیں۔ سارا بیت المال ان کے قبضے میں ہے، ان کو کسی چیز کی کیا کمی؟ لیکن یہاں تو زندگی کا رنگ ہی دوسرا تھا۔ بیت المال تو ایک امانت تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ایک تہمت کے دام بھی ہوتے تو میں تلوار فروخت نہ کرتا۔ مطلب یہ کہ غنیمت اور وظیفے جو بھی آمدنی ہوتی تھی، مطلب یہ کہ غنیمت اور وظیفے سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے پر کم اور دوسروں پر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ روپے پیسے ہی پر دنیا کے سارے جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں اسلام نے یہ سبق دیا کہ دوسروں سے چھیننے کا خیال نہ کرو، اپنے منہ کا نوالا بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ رب رکھا۔